آپ جب جو ہے وہ اپنی بیوی کو مقام ہی نہ دے پاؤ, بچے کو بیرو بیران پہ پھینک دو, بیوی کو طلاق دی مطلب بچے کو بھی طلاق دے دی آپ نے. ایمان بھی بیچاری, اس نے کیا اپنے انا دکھانی ہے, وہ تو اپنا بچہ لے کے پہلے ہی گھر میں بیٹھی ہے. آپ کے اور ایمان کے درمیان میں کمیونیکیشن گیپ ہے, اسی کی وجہ سے دل میں بغض ہے, کیونکہ جب ماں نے کہہ دیا تیری بیوی ایسی ہے, بہن نے کہہ دیا تیری بیوی ایسی ہے, بٹ جتنا مرضی پیسہ لگا لیں, جتنا مرضی انفلوئنس لے لیں, وہ بچے کی کسٹڈی حاصل نہیں کر سکیں گے. یا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ مینٹلی ٹارچر ہوں گی یا کوئی اور معاملات ہیں, تو پھر آپ اپنے لیے فیصلہ ضرور لیں. لیکن ریحان طارق کو جو ہے وہ میسج دینا چاہوں گی کہ ریحان طارق آپ کا تک نہیں بنتا, آپ پہلے اون کو بلاتے ہیں, ان کے گھروں کی باتیں جو ہے وہ پوچھتے ہیں, پھر آپ رجب بٹ کے گھر میں چلے جاتے ہیں, ان کے بٹ کے گھر پہنچ گئے پوچھنے کے لیے کہ وہ طلاق کب دے رہا ہے, آپ کو ویوز چاہیے. نہیں, مجھے آپ ایک بات بتائیں, یہاں پہ ریحان طارق کا پوڈ کاسٹ کرنا بنتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے کتنی دفعہ ملا ہے, کتنی دفعہ نہیں ملا. وہ اپنے تو میں نے تو اب دیکھا نا ان لوگوں کے رنگ کے, بھائی یہ تو ساتھ بٹھا کے صلح کروانے والے لوگ ہی نہیں ہیں. یہ پہل کس نے کی؟ کون ہے ویسے یہ بتائیے. پاکستان ویسے دفاع کا حق حاصل رکھتا ہے. پاکستان یہ ہے, یہ پاکستان آپ ہے. پاکستان اپنے دفاع کا حق حاصل رکھتا ہے. کیسے ہو رہے ہیں؟ اچھا نہیں, بات دفاع کی نہیں تھی, کوئی یہاں پر جو ہے وہ جنگ نہیں چھڑی ہوئی تھی. بات یہ تھی کہ جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے نا, تو وہ اذیت کے جس مقام پر ہوتا ہے نا, اس کے منہ سے کچھ بھی جو ہے وہ نکل جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل شہریہ. تو ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رجب بٹ کی کل جو سٹیٹمنٹ آئی, اس میں انہوں نے کھلا پیغام دیا کہ انہوں نے جو ہے میرج اوور کرنے کا فیصلہ کیا, جس کو دیکھتے ہوئے تمام جو ان کی آڈینس تھی بہت زیادہ سیڈ ہو چکی ہے. اور اس وقت سب لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رجب بٹ کسی ٹائم بھی یہ فیصلہ سنا دیں گے. یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, اور اس مہینے کے اندر اس قسم کے فیصلے یقیناً میرے اللہ کو پسند نہیں ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج ایمان فیملی کی طرف جاؤں گا اور اس معاملے کو جتنی کوشش ہو سکے کہ اس کو روکوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پہلے دن سے اس رشتے کو جوڑنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا رہا ہوں, اور آج میں نے ان کے بڑوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے, اور اس میٹنگ کے اندر بہت سارے فیصلے کیے گئے ہیں, اور یقیناً وہ بہت ساری پازیٹیو چیزیں بہت ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں, اور انہوں نے مجھے بہت ہی پازیٹیو پیغام دیا ہے. اور آج میں پارک ویو بھی آیا ہوا تھا, اور آج میرے ساتھ ڈاکٹر نبیہ بھی میرے ساتھ ہیں. اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہ اور جو حارث ان کے ہسبینڈ ہیں, حارث صاحب ان کی جو ہسبینڈ ہیں, ان کا آپ نے کنٹروورسی دیکھی تھی کہ ان کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا, لیکن انہوں نے اپنے معاملات کو کس طرح سالو کیا, اور ان کا ہم تجزیہ بھی لیں گے, اور یہ رجب بٹ کے حوالے سے اور اس کنٹروورسی حوالے سے ایک اپنی ایڈوائس بھی دینا چاہیں گے, تو ہم ان سے ضرور مشورہ لیں گے. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, جو آپ نے اتنا ٹائم دیا. تو یقیناً آپ مطلب ایک تو اپنا ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر ضرور کر دیں کہ آپ کا جو رشتہ تھا, جو ایک کنٹروورسی بنی تھی, اس کے بعد جو ہے آپ لوگ ماشاءاللہ سے ایک ہو گئے, اور اس رمضان کے مہینے میں جب ایک ہوئے تو تمام آڈینس بہت زیادہ خوش ہوئی ہے. تو اس حوالے سے آپ تو پہلے اپنا ایک جو ہے بتائیں, اور اس کے بعد ایک مشورہ دیں رجب بٹ کو, جو رجب بٹ جو ہیں انہوں نے پوڈ کاسٹ کے اندر اتنے سخت الفاظ استعمال کیے, اور جبکہ ریحان طارق نے جو ہے وہاں پر جو ایک کردار ادا کیا, اس حوالے سے بھی آپ ضرور بتائیں. سب سے پہلے تو رجب بٹ کا جو یہ معاملہ چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, ہر گھر میں ہوتے ہیں, معاملات جو ہے وہ ہر جگہ پہ خراب ہوتے ہیں, بات جو ہے وہ نوبت سپریشن تک بھی آ جاتی ہے. لیکن وہ میاں بیوی جو سمجھداری کے ساتھ اپنے رشتے کو بچا لیتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک تو آپ کے بچہ نہیں ہے, آپ شاید کوئی فیصلہ جو ہے وہ لینے میں آپ کچھ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بچہ ابھی نہیں ہے تو آپ کوئی فیصلہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. لیکن جب آپ کے بچہ ہو جاتا ہے نا, تو آپ نے فیصلہ دو میاں بیوی نے نہیں لینا ہوتا, آپ نے اس بچے کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جو بچہ آپ کا جس کا وہ باپ کے بغیر پلے گا تو آپ سوچیں کہ اس کی کیا زندگی ہوگی, وہ ماں کے بغیر پلے گا تو اس کی کیا زندگی ہوگی. بچہ رجب کا اور ایمان کا بھی بہت چھوٹا ہے, ایک تو انہیں طلاق کی طرف جانا نہیں چاہیے, دوسرے مجھے یہ لگتا ہے کہ رجب اور ایمان کے معاملے میں تھرڈ پارٹی سچویشن بہت زیادہ ہے. ہمارے معاملے میں بھی تھرڈ پارٹی سچویشن بہت زیادہ تھی, ہم نے تھرڈ پارٹی کو ختم کر کے دونوں نے ایک دوسرے سے بیٹھ کر بات کی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے اپنی انا کی جنگ کو ختم کرتے ہوئے جو ہے وہ کولیب کیا کہ ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے. اور دیکھیں, میں ایک ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہوں, میرے پر ذمہ داری آتی ہے کہ میں اپنا گھر بساؤں. میں اپنا گھر بساؤں گی تو مجھے دیکھ کے اور خواتین بھی اپنا گھر بسانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گی. برداشت ہمیشہ عورت کو زیادہ کرنا پڑتا ہے, یہ پاکستان کا المیہ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ دنیا بھر کا المیہ نہیں ہے, یہ صرف پاکستان کا المیہ ہے, کیونکہ یہاں پہ شادی دو خاندانوں میں ہوتی ہے, دو لوگوں میں نہیں ہوتی, اور خاندانوں کے ہی مسائل کی وجہ سے دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جدائی کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوا کہ میاں بیوی کے آپس کے اختلافات ہوں تو وہ الگ ہو جائیں. آپس کے اختلافات میاں بیوی آپس میں حل کر لیتے ہیں. پرابلم آتی ہے خاندانوں میں, جب خاندانوں میں لڑائیاں پڑتی ہیں تو وہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے سیپریشن ہو جاتی ہے.
دیکھیں ابھی میں نے اور حارث نے مل کر اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی, لیکن خاندان جوں کے توں, ٹھیک ہے نا, معاملات وہیں کے وہیں. لیکن اب جب ان کے خاندان کی بات آتی ہے, رجب فیملی کی ماں والدہ کی بہن کی بات آتی ہے, جیسے کہ ان کے کبھی بھی ایمان کے ساتھ معاملات اچھے نہیں رہے اور ہمیشہ سے لڑائی جھگڑے اور چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی رہی ہیں, تو یہاں پر دیکھیں دونوں فیملیز کو جو ہے, ایک فیملی کو نہیں, کیا ایک فیملی آ کر جو ہے وہ معافی مانگے اور وہ جھک جائے, کہ ایمان ہی معافی مانگے اور وہ جھک جائے. رجب کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بڑا ہونے کا مظاہرہ کرے. آپ ایک یوٹیوبر ہیں, آپ تو ہیں ہی رجب فیملی, آپ تو بات ہی فیملی کی کر رہے ہیں, تو جب آپ فیملی نہ بنا پاؤ تو آپ کس چیز کی فیملی پھر؟ آپ جب جو ہے وہ اپنی بیوی کو مقام ہی نہ دے پاؤ, بچے کو بیرو بران پہ پھینک دو, بیوی کو طلاق دی مطلب بچے کو بھی طلاق دے دی آپ نے. ایک قسم کا قصور کیا ہے بچے کو, بچہ تو ماں کے پاس ہی رہے گا. بیس جو بنائی ہے وہ بنائی ہے اون کی, شادی تو انہوں نے ایکچولی دیکھیں میں وہی کہہ رہی ہوں, تھرڈ پارٹی سچویشن, چاہے لڑکی کی طرف سے ہو چاہے لڑکے کی طرف سے ہو, اگر رجب کی والدہ یا بہن ہے, ادھر سے ایمان کا بھائی ہے, ان سب کو چھوڑ کے نا ایمان اور رجب کو ٹیبل پہ بٹھائیں. بالکل ایمان اور رجب آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ کیا انہیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا, کیونکہ یہ فیصلہ بڑوں میں نہیں ہوگا. فیصلہ بڑے اپنی مرضی سے کر لیں گے, 4 بندے ادھر سے آ جائیں گے, 4 بندے ادھر سے آ جائیں گے, وہ کچھ ایمان کو سمجھا دیں گے, کچھ رجب کو سمجھا دیں گے. زندگی تو میاں بیوی نے گزارنی ہے, آمنے سامنے تو میاں بیوی کو بٹھاؤ. بڑوں میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ بڑے اپنی مرضی کے مطابق اپنے مائنڈ کے مطابق بات کر لیں گے. جب تک میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کے سچویشن کو نہیں سمجھیں گے, اور جس دن ایمان اور رجب آمنے سامنے بیٹھ گئے, ان کی طلاق نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو بتا دوں. جب تک یہ دونوں آمنے سامنے نہیں آئیں گے, جب تک ان کو الگ سے بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا, تب تک رجب بھی جو ہے وہ اپنی انا میں رہے گا, اور ایمان بھی بیچاری, اس نے کیا اپنے انا دکھانی ہے, وہ تو اپنا بچہ لے کے پہلے ہی گھر میں بیٹھی ہے. لیکن رجب نے جب یہ بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ اس میں ایٹیٹیوڈ ہے اور میرے دل بھی صاف نہیں ہے, میرے دل کے اندر بھی وہ چیز نہیں رہی, تو میں نہیں چاہتا کہ یہ جو اتنا لمبا ٹائم ہے میں اس کے ساتھ گزار سکوں, ایک بغض کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتا اتنا لمبا ٹائم, ٹھیک ہے. تو یہ بھی انہوں نے ایک بات بڑی اسٹریٹ فارورڈ کی ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ ضرور ان کو ایک میسج دیں کہ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں رجب بھائی, آپ کے اور ایمان کے درمیان میں کمیونیکیشن گیپ ہے, اسی کی وجہ سے دل میں بغض ہے, کیونکہ تھرڈ پارٹی سچویشن میں آپ زیادہ انوالو ہیں. آپ اپنی والدہ کی اور بہن کی بات سن رہے ہیں, لیکن بیوی کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں. بیوی کی بات سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. جب آپ ایک ہی یک طرفہ چیزیں سمجھتے ہیں تو دل میں بغض دوسرے بندے کے لیے آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. یہ میں آپ کو سائیکولوجیکلی سچویشن سمجھا رہی ہوں, اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے. ایک دفعہ بیوی کو موقع دو, پرسنلی اس کے ساتھ اکیلے میں جو ہے وہ بیٹھو, 2-4 دن اس کے ساتھ جو ہے وہ پرسنلی گزارو, اس کو ہیپی رکھو. دیکھو کیسے طلاق ہوتی ہے. طلاق ہوگی نہیں آپ لوگوں کے درمیان میں, بات طلاق تک نوبت پہنچ ہی تبھی رہی ہے جب ماں نے کہہ دیا تیری بیوی ایسی ہے, بہن نے کہہ دیا تیری بیوی ایسی ہے, ان نے کہہ دیا کہ میرا بہنوئی جو ہے وہ ایسا ہے, اور فلاں نے کہہ دیا کہ ہم یہ کریں گے. بھائی یہ 3-4 دماغ کام کر رہے ہیں آپ کے رشتے میں, میاں بیوی کے رشتے میں 3-4 دماغ جب کام کرتے ہیں تو رشتہ نہیں بچتا. آپ 2 دماغ کام کریں, آپس میں بیٹھے 4 دن, میں آپ کو کہتی ہوں 4 دن گزاریں ساتھ, جس میں تیسری کسی تھرڈ پارٹی کی جو ہے وہ انٹرفیرنس نہ ہو. نہ آپ ماں کی سنیں, نہ بہن کی سنیں, نہ بھائی کی سنیں, نہ باپ کی سنیں, نہ اون کی سنیں, نہ اس کے گھر والوں کی سنیں. دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی سنیں, اپنے بچے کے ساتھ 4 دن گزار لو, 5ویں دن آپ کی طلاق نہیں ہوگی. زبردست, بہت اچھا. ایک میں رامے صاحب آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رجب نے اپنے اس پوڈ کاسٹ کے اندر بچے کے حوالے سے بھی کہا, تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بھی ہم فیصلہ کر لیں گے کہ بچہ اس کے پاس رہے گا یا ہمارے پاس رہے گا. تو اس حوالے سے بھی آپ کے پاس کوئی ہے, اس حوالے سے کوئی قانون ہے, کیا ہے وہ سارا بتائیں. دیکھیں میں مختصر اس میں یہی کہوں گا آصف بھائی کہ پاکستان کا جو لا ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس, اس کے تحت بچہ ابھی سکنگ بیبی ہے اور ماں کا جو ہے دودھ پیتا ہے, ایسی صورتحال میں دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے جو کسٹڈی فادر کو دے دے. تو رجب بٹ جتنا مرضی پیسہ لگا لیں, جتنا مرضی انفلوئنس لے لیں, وہ بچے کی کسٹڈی حاصل نہیں کر سکیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ بچے میں وہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. مجھے ایسا الفاظ مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 3 منتھ میں 1 دفعہ بچے کو ملا ہوں. تو ان کا اگر کوئی ایشو ہے آن سے ہے یا کسی سے ہے, جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے, تو بچے سے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے بچے کو بھی طلاق دے دی ہے, تو بچہ تو بھائی اسی کا ہی ہے, اس کو اس کا مینٹیننس دینا, اس کو دیکھنا, وہ تو اس کی رسپانسبلٹی ہے. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے, قانون بھی کہتا ہے.
تو بالکل میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات کے ساتھ ایگری کروں گا کہ ان کو اس کو کرنا چاہیے. باقی اگر وہ لیگلی آپ قانونی طور پر پوچھیں تو وہ بچہ نہیں لے سکتے کسی سے. کتنے سال تک, مطلب کم از کم کتنے سال تک؟ منیمم 7 ایئر تک نہیں لے سکتے. اس کے بعد بھی پھر کورٹ دیکھے گی ویلفیئر آف دا مائنر. اگر باپ کی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو میں ابھی چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ بچ جائے, اس پہ ہم فردر بات نہیں کرنا چاہتے, تو یہ سارا کنڈکٹ دیکھے گی باپ کا بھی عدالت, مدر کا بھی دیکھے گی, پھر دیکھے گی ویلفیئر کس کے پاس ہے. گارڈین کورٹ دیکھیں, نام رکھا گیا گارڈین کورٹ, وہ پیرنٹل جورسڈکشن ہوتی ہے, وہ ماں باپ بن کے فیصلہ کرتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں ویلفیئر آف دا مائنر کس کے ساتھ ہے, وہ جس کے ساتھ ہوگی اس کو دیکھ لیں گے. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ 7 سال کا ہو گیا تو پھر ان کو مل جانا ہے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ 14 سال کا بھی ہوتا ہے تو کورٹ دیکھتی ہے کہ اس کی جو ویلفیئر مدر کے ساتھ ہے تو اس کو دے دیتی ہے کسٹڈی. بالکل تو یہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں دیکھیں ایک مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے گھر بسانا. اس حوالے سے میں حارث سے بھی ظاہر ہے یہ بات پوچھنا چاہوں گی. ظاہر ہے ہمارا بھی مسئلہ ہوا تھا اور یہ مسئلہ جو ہے وہ کافی ٹائم تک جو ہے وہ چلتا رہا. تو ایک مرد جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا سوچ رکھتا ہے, شاید رجب کو کوئی اچھا مشورہ ہی مل جائے یہاں سے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا ویلڈ, ہاں مطلب وہ حارث ہو سکتا ہے کوئی اچھا مشورہ دے سکے ان کو رجب کو, کہ مطلب حارث نے خود یہ ڈیسیجن لیا ہے, حارث آپ ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا مشورہ دے دے. جی میرا یہ مشورہ ہے کہ دیکھیں یہ جو لڑائی ہے نا یہ اسی دن ختم ہو جائے گی کہ اگر یہ دونوں بیٹھ جائیں اکٹھے اور یہ فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد گھر کا معاملہ سوشل میڈیا پر نہیں آئے گا. اگر گھر کا معاملہ سوشل میڈیا پر آئے گا تو چاہے وہ کوئی سیلیبریٹی ہے, چاہے وہ کوئی شوبز کا ستارہ ہے, کوئی سنگر ہے, کوئی پولیٹیشین ہے, وہ آپ کا رشتہ نہیں چل سکتا. یعنی کہ سب سے بڑی غلطی آپ کی یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پر اگر کوئی بات اپنے گھر کی شیئر کرتا ہے تو وہ احمق ترین انسان ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو بندہ ڈیجیٹل میڈیا پہ گھر کی بات لاتا ہے وہ سمجھیں کہ اپنے گھر کو خود تباہ کر رہا ہے, وہ خود نہیں رہنا چاہتا, وہ اس یعنی کہ رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو وہاں سے اگر اون آ رہا ہے, یہاں سے رجب بٹ آ رہا ہے, تو یہ ایک تیر وہ چلائیں گے, ایک تیر یہ چلائیں گے. ایران اسرائیل کی جنگ دیکھ لیں کہ جب تک ایک پارٹی خاموش نہیں نہ ہوگی تب تک یہ جنگ نہیں رکنی. یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے. سوشل میڈیا کی جنگ یہ ہے کہ جب ایک بندہ خاموش ہو جاتا ہے نا تو دوسری طرف بندہ کتنا بھی بولتا جائے پھر کوئی نہیں سنتا. تو یہ کنٹروورسیز جو ہیں وہ یا تو کنٹروورسیز کر لیں, یا تو پھر گھر چلا لیں, یا تو پھر شادیاں کر لیں, یا تو پھر آپ شادی کو چھوڑیں جو ہے وہ بیٹھ کے کنٹروورسیز کریں, روسٹ کریں لوگوں کو, جو ہے وہ مختلف لوگوں کو نکال کے لائیں, ان کو روسٹ کریں اور ان کے گھر کی باتیں کریں, اپنے گھر کی باتیں کریں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے رشتہ چلانا ہے تو پھر آپ سوشل میڈیا پر بات لا کے رشتہ نہیں چلا سکتے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بات آنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا خاندان آ گیا. اب انا پھر میاں بیوی کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب رجب اور ایمان کی انا نہیں ہے, اب اون کی بھی انا ہے, اب رجب کے ماں باپ کی بھی انا ہے, اب رجب کے بہن بھائیوں کی بھی انا ہے. وہ اگر صلح کرتے ہیں تو وہ کہیں گے چل نکل, ٹھیک ہے, تو نے ہماری جو ہے وہ تضحیق کی ہے, تو نے ہماری جو ہے وہ ڈگنیٹی کو نقصان پہنچایا ہے, کہ ہماری ایگو سیٹسفائی نہیں ہے, ہماری رسپیکٹ جب تک نہیں ہوگی, معافی وہ کہے گا تم معافی مانگو, وہ کہے گا تم. تو سوشل میڈیا پہ اگر نہیں لائیں گے تو پھر دو بندے میں سے ایک بھی جو ہے وہ ہلکا سا سافٹ کارنر دکھائے گا تو صلح ہو جائے گی. لیکن جب سوشل میڈیا پر آ جائے گی تو پھر 100 بندوں کو جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑے گا, پھر 100 لوگوں کی لڑائی ہے, پھر 100 لوگ جھکیں گے. ورنہ پہلے جو ہے صرف ایک بندہ ہلکا سا جھک جائے گا تو صلح ہو جائے گی. تو سوشل میڈیا پر آپ گھر کی اگر لڑائی لاتے ہیں تو آپ کے گھر کی تباہی ہے, آپ کا گھر تباہ ہو جاتا ہے اور آپ پھر گھر بسانا نہیں چاہتے. اور اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات, آپ ایمان کو بھی ایک مشورہ ضرور دیں کیونکہ ان کے لیے بھی مشورہ بہت اہم ہے, کیونکہ آپ ہمیشہ خواتین کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے رہی ہیں, تو یقیناً آپ بھی ان کو ایک اچھا پیغام ضرور دیں. اچھا, ایمان سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ ویسے تو بہت اچھی خاتون ہے اور ہر چیز انہوں نے برداشت بھی کی ہے. ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان میں میاں بیوی والا جو ایک خوبصورت ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ کبھی رہا ہی نہیں ہے. تو اس میں قصور ان کا زیادہ نہیں ہے, یہ ایک مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں صرف انہیں یہی کہوں گی کہ اب جب وہ اس گھر میں گئی ہیں تو ظاہر ہے دوسروں کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کیا کریں گے. آپ جب کسی کے مورچے میں جا رہے ہیں تو وہیں پر پھر سارے معاملات جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں, وہ اپنے مرضی کے مطابق آپ کو چلائیں گے. تو اگر تو آپ ایڈجسٹ کر سکتی ہیں, دیکھیں اگر تو آپ برداشت کر سکتی ہیں تو پھر آپ ڈیسیجن لیں کہ آپ کو اس گھر میں رہنا ہے. لیکن اگر آپ کا برداشت کا مادہ بالکل نہیں ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ مینٹلی ٹارچر ہوں گی, یا کوئی اور معاملات ہیں, تو پھر آپ اپنے لیے فیصلہ ضرور لیں. لیکن اس سے پہلے میں پھر کہہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے آپ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں
اور تھوڑا سا رجب کو بھی لچک دکھانی چاہیے, اپنی والدہ کو سمجھائے, اپنی بہن کو سمجھائے. جب بھائی شادی شدہ ہو جاتے ہیں نا تو بہنیں جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے ان کو, ان کے جو ہے وہ معاملات اور تعلقات میں. پھر ماں کو بھی تھوڑا سا چاہیے کہ میاں بیوی جو ہے وہ سانس لینے کی جو ہے وہ گنجائش دے. تو یہ میری ان کی والدہ کو میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی اور ان سے ریکویسٹ کی تھی, ان کی بہن کے لیے بھی, کہ آپ تھوڑی سی اسپیس ایمان کو بھی دیں, اسے اپنی بہن بیٹی کی طرح جو ہے وہ سمجھے, اسے اپنی بہو یا اپنی بھابھی نہ سمجھیں. اور دوسرے یہ کہ ایمان کو بھی یہ کہ اگر چلیں ان کی ماں سے معافی دیکھیں, کسی اور سے معافی مانگنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر ان کی والدہ سے آپ کو معافی مانگنے کے لیے رجب کہہ رہے ہیں تو آپ ان کی والدہ سے معافی مانگ سکتی ہیں, کوئی بات نہیں. میں نے بھی مانگی ہے, آپ بھی مانگ سکتی ہیں. بہت بہت بڑی بات. اور دوسری بات میں یہ کروں گا کہ کی غلطی یہ ہے کہ اس نے کیوں ایکسٹرا میریٹل افیئر چلائے اور اپنے بیٹے کا اور بیوی کا خیال کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے, ان کا پراپر جب وہ اس کے نکاح میں آیا تو اس کو خیال کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر جو ہے وہی میں بار بار یہ بات کروں گا کہ دیکھیں, مرد شادی کر کے عورت کے گھر نہیں جاتا, عورت شادی کر کے مرد کے گھر آتی ہے. پوری فیملی کے ساتھ کمپرومائز عورت نے کرنا ہے. اگر مرد میکے جاتا ہے یا اپنے سسرال جاتا ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 2 دن رہے یا 3 دن رہے, وہ اپنی بیوی کے بھائیوں کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ سینگ نہیں پھنساتا. اگر وہ وہاں پہ بھی پھنسائے تو معاملات بگڑیں گے. تو وہ عورت شادی کر کے آتی ہے مرد کے گھر, تو اس نے اس کو پھر اس ماحول کو ایڈجسٹ, جس نے رہنا ہو وہ اس ماحول کو ایڈجسٹ کر کے رہ لیتی ہے, وقت لگتا ہے. یہاں پہ میں ایک چیز جو ہے وہ لازمی, خواتین کے لیے میں ایک چیز جو ہے وہ لازمی یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ہی جا رہی ہیں دوسرے گھر میں اور آپ ہی کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی ان کے مطابق. لیکن یہاں پھر شوہر کی بات آ جاتی ہے. شوہر کو اپنی بیوی کو وہ مقام جو ہے وہ اس گھر میں دلوانا ہے, اپنی ماں کو بھی سمجھانا ہے اور دوسرے تعلقات رشتوں کو بھی سمجھانا ہے. یہ اسلام کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ اسلام کہہ رہا ہے کہ شوہر نے سمجھانا ہے ان سب کو کہ بھائی تمہارے اپنے اپنے مائنڈ ہوں گے, اپنے مائنڈ اپنے پاس رکھیں. لیکن جب آپ کی بیوی آ گئی ہے نا تو اس کو عزت دلوانا آپ کا اولین فرض ہے, اور یہ شوہر نے دلوانا ہے. تو یہ رجب بٹ کو چاہیے خاص طور پہ کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائے اور اپنی بیوی کو بھی سمجھائے, اپنی بیوی کو بھی سمجھائے. جب اس کی ماں پہ الزام لگا دیا ہے چوری کا, تو پھر ایک بیٹا کی انا کیسے اجازت دے گی جس بیٹے کو ماں باپ نے پال کے جوان کر دیا ہے کہ وہ 6 مہینے یا 3 مہینے اس بیوی کو بھی ماں باپ ہی پسند کر کے لائے ہیں, اور وہی بیوی ماں باپ پہ الزام لگا دے. تو یہ ایک بیٹے کی نہیں, یہ تو غلط ہے. دیکھیں ماں پہ کیا الزام لگانا چوری کا, یہ تو غلط بات ہے. دیکھیں غلطیاں دونوں طرف سے ہیں, یہ تو غلط بات ہے. یہ لڑائی اسی دن رک جائے گی, چوریاں کرے گی. یہ لڑائی اسی دن رک جائے گی جس دن ایمان کا بھائی اون شیخ میڈیا پہ آنا چھوڑ دے گا اور وہاں سے رجب. ہاں, میں اون کو بھی یہی کہوں گی کہ اون آپ بس کر جائیں. آپ جو ہے وہ اپنے بہنوئی, وہ آپ کا بہنوئی ہے. دیکھیں آپ کی عزت ہے, آپ اس کے خلاف جو ہے وہ آ کر اس طرح سے باتیں نہ کریں. اور ہاں, آپ کو جو تھرڈ پارٹی بھڑکا رہی ہے نا رجب کے خلاف بھڑکنے کے, آپ اس چیز کو جو چھوڑ کے جو ہے نا رجب سے جو ہے وہ سلام دعا رکھیں, اس سے ہاتھ ملائیں. اس سے بے شک آپ کو معافی بھی مانگنی پڑے تو مانگ لیں کہ آپ میرے بہنوئی ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, بڑے ہیں, اور میرا خیال ہے وہ اون سے بڑا ہی ہے رجب. تو آپ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ کہیں, انہیں گلے سے لگائیں. اور یہ جو تھرڈ پارٹی آپ کو جو ہے وہ پیسوں کے لالچ میں یا فیم کے لالچ میں جو ہے وہ ورغلا رہی ہے نا بہن کا گھر توڑنے پہ, یہ کام نہ کریں. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ یہ اون اور ایمان بھی سادے سے لوگ ہیں, وہ لوگ بھی برے نہیں ہیں. گھر جوڑنا چاہیے, توڑنا نہیں چاہیے, پازیٹیو میسج دینا چاہیے. دونوں طرف غلطیاں, تالی ایک ہاتھ سے جناب کبھی نہیں بچتی, تالی بچتی ہے دونوں ہاتھوں سے. ون سائیڈڈ سٹوری ہمیشہ جو ہے جھوٹی اور بھونڈی ہوتی ہے. تو دونوں سائیڈوں کی سٹوری سن کر فیصلہ کرنا چاہیے. میرے خیال سے جو ہے وہ اگر یہ لالچ ان کو فیم کا ہوتا ہے یا پیسوں کا ہوتا تو ایمان اور اون کا آج یوٹیوب چینل ہوتا. لیکن اس میں یہ ہے کہ اون نے کئی دفعہ قرآن بھی اٹھا کر معافی مانگی, پوڈ کاسٹ میں وہ شخص گیا ہے. اچھا, ایک میں یہاں پر ریحان طارق کو جو ہے وہ میسج دینا چاہوں گی کہ ریحان طارق, آپ کا تک نہیں بنتا. آپ پہلے اون کو بلاتے ہیں, ان کے گھروں کی باتیں جو ہے وہ پوچھتے ہیں, پھر آپ رجب بٹ کے گھر میں چلے جاتے ہیں, ان کے گھروں کی باتیں پوچھتے ہیں. اور بھائی آپ کا کیا لینا دینا, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ ایک اینکر پرسن ہیں, آپ کا کیا مقصد بنتا ہے کسی کے پاس کون سی گاڑی ہے, کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, آپ کا مقصد ہی نہیں بنتا یہ سارے جو ہے وہ سوالات کرنے کا. آپ کے سارے سوالات ہی غلط ہیں. دوسری بات, آپ صرف لوگوں کو بے عزت کرنے کے لیے, ان کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنے کے لیے بلاتے ہیں. آپ اس کے گھر گھس گئے جا کے اس سے یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ طلاق دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ آپ اتنے جو ہے وہ, آپ سے بھی کبھی کوئی پوچھے, آپ بیٹھے نا میرے ساتھ ذرا پوڈ کاسٹ میں, میں ریحان طارق کو جو ہے وہ آن اینڈ آن کہتی ہوں, آپ بیٹھے ذرا میرے ساتھ جو ہے وہ پوڈ کاسٹ میں. آپ لوگوں کو جو ہے وہ ننگا کرتے ہیں, آپ لوگوں کی جو ہے کریڈیبلٹی کو گندا کرتے ہیں. آپ لوگوں کے گھر میں طلاق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, نہیں ایز اے گیسٹ بیٹھے, آپ بیٹھے ایز اے گیسٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ, اور میں جو ہے وہ آپ کا انٹرویو جو ہے وہ کرتی ہوں. میں اینکر ہوں گی, میں سوال کروں گی, کیونکہ میں اینکر پرسن ہی ہوں پہلے, اس کے بعد میں ہمارے نفسیات ہوں. لیکن آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. دیکھیں یہ حرکتیں نہ کریں کہ آپ رجب بٹ کے گھر پہنچ گئے پوچھنے کے لیے کہ وہ طلاق کب دے رہا ہے, آپ کو ویوز چاہیے.
आप ये क्या करवा रहे हैं? पहले आप ऑन को बुला के कहते हैं रजब भट्ट के खिलाफ बोलो, फिर आप रजब भट्ट को कहते हैं ऑन के खिलाफ बोलो। आप तो उनके घर में जो है वो पूरी आप रेहान तारिक से ये सवाल करेंगे कि बैरिया टाउन में उन्होंने प्रॉपर्टी का इतना बड़ा ऑफिस कैसे बना लिया? मैं तो करूंगी सवाल, आपके पास है ना इनकी सारी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल हाँ। अच्छा, आखिरी एक सवाल है। देखिए, रजब भट्ट ने ना यूके से कब के आए हुए हैं और वहाँ वो अपने बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब थे, लेकिन उन्होंने रेहान तारिक के पॉडकास्ट में ये कहा, उनसे पूछा गया कि आप बच्चे को अब तक कितनी दफ़ा मिले, तो उन्होंने कहा मैं एक दफ़ा मिला हूँ। तो ये जो है नाराजगी ईमान के साथ, उसके घर वालों के साथ। नहीं, मुझे आप एक बात बताएं, यहाँ पे रेहान तारिक का पॉडकास्ट करना बनता है कि वो अपने बेटे से कितनी दफा मिला है, कितनी दफा नहीं मिला, वो अपनी बीवी से जाके कितनी दफा मिला है। ये घर के अंदर के मामलात जो है मुझे पॉडकास्टों पे डिस्कस होंगे। जैसे मेरे मुंह से जो है वो एक बात निकल गई और उसके बाद उसका वावेला मच गया एक। तो जब तक ये एंकर्स बाज नहीं आएंगे इन हरकतों से, अपने व्यूज की गेम के चक्रों में जो है वो ये दूसरों के घरों के अंदर की बातें नहीं खोलने पे बाज आएंगे, तब तक तो जो है घर नहीं बसेंगे। ये तो सोशल मीडिया पे बोलता होता और बता देता कि रजब भट्ट कितनी बार मिला, तो सच्चाई सामने आ जाती। ये देखे ना, आप तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनने के लिए हो गया है। मीडिया की बातों पे यकीन नहीं कर सकते। नहीं, हम आपको तो एक्सपीरियंस रहा है, आपको अंदाजा हो गया। हाँ, उस दिन का इंतजार करेंगे कि जब बच्चे भी बोलना शुरू हो जाएं 6 महीने के। भाई मैंने तो सोशल मीडिया पे बात की और उस बात के बाद जो बतंगड़ बना, मुझे अंदाजा हुआ कि लोग सही कहते हैं। देखिए, गलतियां इंसानों से ही होती हैं और मुझे अपने घर की बात जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। मेरे देखिए, हर बंदे को अपनी गलती जो है वो तस्लीम करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए थी। चाहे मेरे साथ कोई भी सलूक हो रहा था, मैं किसी भी तरीके से जो है वो उसको हैंडल करती, लेकिन वहां जाके लोगों में जो है वो उसका तमाशा बनाया गया, जबकि वो तकलीफ थी, वो अजियत थी, उसको मजाक बना लिया गया। अब हमने अपने घर का मामला खुद सॉर्ट आउट किया, सोशल मीडिया पे आके तो नहीं सॉर्ट आउट किया। इसी तरह वो बात भी मेरे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए थी, लेकिन निकल गई। गलती मेरी थी, मैंने तस्लीम कर ली। लोग तो अपनी गलतियां तस्लीम ही नहीं करते यहाँ पे। बिल्कुल, ये बात तो सच है, लेकिन आप इस मामले में देखें कि ईमान भी साइलेंट रही है। लेकिन अगर मुझे देखें, इतने पॉडकास्टर, इतने लोगों ने जो है राब्ता किया, आप बैठकर जो है वो हारिस के खिलाफ बोले, हारिस को राब्ता कर रहे थे। एक बात बताएं कि फैमिली के खिलाफ बोले, बनाई है उसको बंद कर दें, मीडिया को रख लें फैसले कराने के लिए। मीडिया को रख लें। डॉक्टर साहब का तो लोगों ने राब्ता किया है, मुझे बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया कि आरस साहब का इंटरव्यू दिलवा दें, डॉक्टर साहब का दिलवा दें, आपका एक ताल्लुक है इसके ऊपर। देखिए ना, व्यूज की गेम के लिए पागल हुए हैं। के लिए क्या हम उस पे, और मकसद क्या था कि उससे सिर्फ रिलेशनशिप को खराब। किसी ने मुझे कॉल करके ये नहीं कहा कि तुम दोनों को साथ बिठा के जो है वो तुम्हारी सुलह करवा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। 4 बंदे थे सिर्फ। बात अब समझ आ रही है, पहले क्या हुआ था? मैंने तो अब देखा ना इन लोगों के रंग के, भाई ये तो साथ बिठा के सुलह करवाने वाले लोग ही नहीं है, ये तो व्यूज के लिए जो है वो गेम चल पड़ी है। वो चाहते थे कि 2-3 महीने जो है वो लड़ाई चलती रहे और उनके घर का राशन भी चलता है। लेकिन इस मामले में तो आप बिल्कुल आमने सामने थे ना, यानी कि एक तरफ से आपका बयान आ रहा था, एक तरफ से आपसे, और मीडिया को भड़का रहा था। पहल किसने की? वो पहल किसने की वो तो आपको पता है, एक शो था, उस शो के अंदर नहीं, हमने कोई प्री प्लान नहीं था। हाँ जी, कोई ऐसी बात नहीं थी। अब देखिए, वहाँ पर जो चीजें निकली, हमला करे तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। जवाबी कार्रवाई इसमें नहीं, पाकिस्तान अपने दिफा का हक हासिल रखता है। पाकिस्तान कौन है वैसे, ये बताइए। पाकिस्तान वैसे दिफा का हक हासिल रखता है। पाकिस्तान ये है, ये पाकिस्तान नाम है। पाकिस्तान अपने दिफा का हक हासिल रखता है। तो फिर एक हर इंसान अपने दिफा का हक हासिल। बात दिफा की नहीं थी, कोई यहाँ पर जो है वो जंग नहीं छिड़ी हुई थी। बात ये थी कि जब बंदा तकलीफ में होता है ना, तो वो अजियत के जिस मुकाम पर होता है ना, उसके मुंह से कुछ भी जो है वो निकल जाता है, ठीक है ना। और वो दर्द ही बयान किया था। अब उसका तमाशा जो किसी और ने बना लिया, तो वो मेरा कसूर नहीं था। बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन अपनी फैमिली का तमाशा ना बनाएं और अपने मामलात को घर के अंदर ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। लेकिन जो बहन बेटियां ससुरालों में तशद्दुद, ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हो रही हैं, उनके खिलाफ आवाज में उठाती रहूंगी और उनके साथ भी मैं खड़ी हूँ इंशाल्लाह। जिसको भी मेरी मदद की जरूरत है वो मुझसे राब्ता कर सकता है। जी, तो जनाब आपने डॉक्टर साहब की भी गुफ्तगू सारी सुनी, हारिस साहब की भी सुनी और वकील साहब की सारी गुफ्तगू सुनी। यकीनन इतने बेहतरीन उन्होंने जवाबात दिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पैगाम इन्होंने दिया है, और इसके ऊपर ज़रूर इन लोगों को आपस में बैठ के गौर ज़रूर करना चाहिए। बाकी जो मेरी मुलाकात आज ईमान फैमिली के साथ हुई है वो बहुत पॉजिटिव है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जब ये लोग एक टेबल पर बैठेंगे तो तमाम मसले हल हो जाएंगे। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि नफरतों को बिल्कुल ना फैलाएं और मोहब्बतों के साथ चलें, और अपना कंटेंट बिल्कुल ना बनाएं इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि ये रमजान का महीना है और इस बाबरकत महीने में आपको सिर्फ नेकियां कमानी है। इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग दुआ करते रहे, अल्लाह पाक इस रिश्ते को कायम दायम रखे। जिस तरह डॉक्टर साहब का और हारिस का रिश्ता एक हो गया, और हम दुआ करते हैं कि इसी महीने तमाम फैंस को ये खुशखबरी मिल जाए। मुझे इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और रामे साहब आपका भी वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।